آج تراویح کا آغاز سورۃ النساء سے کیا گیا ہے، جس میں چوتھے پارے کا 1 ربع اور 5واں مکمل پارہ پڑھا گیا ہے۔ اس پہلے سورت کا نام جو آج تراویح میں پڑھا گیا ہے، اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی نام سورۃ الرجال، مردوں کے نام سے کوئی سورت موجود نہیں ہے۔ عورتوں کے نام سے سورت موجود ہے، سورۃ النساء۔ یہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو عزت اور شرافت بخشی ہے۔ اسی سورت کے صفحے پر اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال کے حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ تم یتیم کے مال کو ضائع نہ کرو، یتیم کے مال کو تبدیل نہ کرو، یتیم کو پالتے رہو، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اسی صفحہ سورۃ النساء کے پہلے صفحے پر اللہ رب العزت نے 2-3 نکاح کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ مرد 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى، یہ 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی سورۃ النساء کے پہلے صفحے پر اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت ارشاد فرمایا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، عورت کے لیے الگ حق بیان فرمایا اور مرد کے لیے الگ فرمایا۔ ایسا نہیں کہ دونوں کو مکس کیا، بلکہ اللہ نے الگ الگ فرمایا کہ میراث کے اندر مردوں کا الگ حصہ ہے، عورتوں کا الگ حصہ ہے۔ ہمارے بھائی آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ اس چیز میں بڑے غافل ہیں، بہن بیٹی بیوی کو حق نہیں دیتے، ماں کو حق نہیں دیتے۔ قرآن نے دونوں کو الگ، سورۃ النساء جو آج آپ نے تراویح میں سنا، دونوں کو اللہ رب العزت نے الگ الگ بیان فرمایا۔ مرد کو الگ حصہ ملے گا، عورت کو الگ حصہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر میراث کو بیان فرمایا کہ کس کا کتنے حصے ہیں، تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا۔ اتنا تفصیل میراث کے بارے میں جو سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں موجود ہے، پورے قرآن میں شاید کسی جگہ موجود ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے، وہ تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور پھر اس چوتھے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر کون کون سی عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بھانجیاں ہیں، تمہارے بھتیجے ہیں، وہ سارے اللہ رب العزت نے تفصیل سے فرمائی۔ یہ آیت بھی گزری۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الف لام میم والمحصنات 5واں سپارہ شروع کیا، اور اس میں اللہ رب العزت نے نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم حلال عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، نکاح موقتہ نہیں کر سکتے ہو، یعنی کچھ دن کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو، جس کو نکاح تو نہیں، خیر متعہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب ناجائز اور حرام ہے، یعنی کسی وقت کے لیے کسی سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی 5ویں پارے کے اندر تیمم کو بیان فرمایا، اور یاد رکھیں یہ تیمم بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کے واسطے سے ہمیں دیا۔ حضرت اماں عائشہ کا ہار گم ہو گیا غزوہ بنی مستلق کے اندر، پھر وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے لگ گئے، اور پھر اس میں دیر ہو گئی، نماز کے اندر تاخیر ہو رہی تھی، پانی نہیں تھا، تو وہاں پر تیمم کا حکم آیا، فلم تجدوا ماء، وہاں سے تیمم شروع ہوا۔ تیمم کہتے ہیں اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے وضو کر لینا، اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس کے بعد اسی پارے کے پہلے ربع کے اندر اللہ نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، لوگوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت کو پورا کرو، امانت کو خیانت میں نہ لاؤ، امانت کے اندر خیانت نہ کرو، اس پر خصوصی غور کرو۔ یہ اللہ کا خصوصی حکم نازل ہوا ہے اس 5ویں پارے کے اندر جو آج آپ نے تراویح کے اندر سنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو، اور فقہا کی اطاعت کرو، ائمہ کی اطاعت کرو، کیونکہ ہم تو نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں، نہ قرآن سے مسئلہ سمجھ سکتے ہیں نہ حدیث سے مسئلہ سمجھ سکتے ہیں، تو ہمیں جو لوگ سمجھائیں گے ہم ان کو مانیں گے۔ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت کے ہم مقلد ہیں، ہم ایسے مقلد نہیں ہیں کہ ہم اس کو نعوذ باللہ اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، نہیں، انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالے، ہم ان کے مسائل کو فالو کر رہے ہیں، ان کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں، اور اندھے ہو کر کے نہیں، تحقیق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ نکالتے تھے قرآن و حدیث سے، 500 علماء، اس دور کے علماء ان کے سامنے مسئلہ رکھتے تھے، اور پھر وہ سارے علماء جب دستخط فرماتے تھے 500 علماء، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو رائج فرماتے تھے۔ اس لیے ہم ائمہ اکرام فقہا کو مانتے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو، بات سمجھنا ہے تو اولی الامر یعنی فقہا کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر یہ انعام یافتہ طبقے کو بیان فرمایا،
اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طبقے ایسے جو کامیاب ہیں، جن کو انعام ملا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک نبیوں کا طبقہ ہے، ایک صدیقین کا طبقہ ہے، ایک شہداء کا طبقہ ہے، اور ایک صالحین کا طبقہ ہے۔ میں اور آپ نبی تو نہیں بن سکتے، صدیقین میں شامل ہو سکتے ہیں، سچوں میں شامل ہو سکتے ہیں، شہداء میں شامل ہو سکتے ہیں، صالحین نیکوکاروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں کسی جگہ پر بھی جگہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان انعام یافتہ کے اندر شامل فرما دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرے ربع کے اندر، نصف کے اندر، اللہ رب العزت نے قتل کے مسئلے کو بیان فرمایا، بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں، قتل خطا، قتل عمد، قتل شبہ عمد، یہ 3-4 قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قتل کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے، اگر جان بوجھ کر قتل ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا قاتل کا، اور اگر خطا کے ساتھ ہوا ہے تو اس کو دیت دے دو، اس کا مال دے دو۔ بعض ہمارے فقہا نے لکھا ہے 100 اونٹ یا 100 دینار یا 1000 دینار جو ہے نا ایک انسان کی جان کی قیمت ہے۔ وہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے فرمایا جو آج آپ نے تراویح میں سنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف کو بیان فرمایا۔ صلاۃ خوف کہتے ہیں کہ حالت جنگ کے اندر نماز کو مختصر کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک نئے طریقے کے ساتھ نماز پڑھا جاتا ہے حالت جہاد کے اندر۔ اس کی آیت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر، تیسرے ربع کے اندر، 5ویں پارے کے تیسرے ربع میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لوگوں تمہارے اوپر نماز وقت میں فرض ہے۔ نماز صرف فرض نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید نماز فرض ہے، نہیں، نماز فرض اپنی جگہ ہے، لیکن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت کے اندر فرض ہے، اپنے وقت پہ نماز ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اجماع امت من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ، یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا جس مسئلے پر علماء ملت کا اجماع ہو جائے، متفق ہو جائے، اس مسئلے کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی آیت آپ نے سماعت فرمائی۔ آخر میں اللہ رب العزت نے 5ویں پارے کے آخری صفحے پر اللہ نے منافقین کے علامات کو بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ غور سے اس جملے کو سنو، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آگے بہت سخت جملہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق وہ ہیں جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے۔ یہ بھی آیت آج آپ نے سنا، اور آخری رکعت کے اندر یہ آیت آپ نے سنی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اس لیے صحابہ کے دور میں اگر کوئی نماز کے اندر نہیں پڑھتا تو کافر ہوتا، اگر سستی کرتا تو منافق کی علامت ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اللہ کو مانتے ہو، توبہ اور استغفار کرتے ہو، رسول پاک کو مانتے ہو، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم نیک اعمال کرتا ہو تو اللہ کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دے گا، تم اللہ کے شکر گزار بندے رہو، اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔